اس کو بچا لو. بس میں اتنا کہوں گا. اچھا میں آپ کو جھگڑے کی ڈیفینیشن اور بتاتا ہوں. میں نے کچھ اور سنا ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ سنا ہے جب آپ کا کسی کے درمیان فساد ہو اور آپ کی مال اور آپ کی جان دونوں میں سے ایک چیز بچتی ہو تو آپ مال لٹا دیں, اپنی جان بچا لیں. بالکل ٹھیک ہے, ون تھنگ. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, کیمرہ دے دیں, جان بچا لیں. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2, اگر آپ کی عزت اور آپ کی جان میں سے ایک بچتی ہو تو جان دے دیں, عزت بچا لیں. وی آر دا پیپل. کمپلیکیٹ ہو جائے گا. چلیں واپس عزت پہ آ جاتے ہیں چلیں اور تاریخ پہ آ جائیں کہ عزت کا ذکر ہوا. چلیں. مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس, جیسے کہنا یہی چاہیں آپ جیسے کہنا چاہیں. میں ایسے کہہ رہا ہوں. دیکھیے آپ کی مہربانی. اچھا آج آپ وہ کرنا ہے کہ میں لاہور میں ہوں, ہوم ٹرف میں پٹوں گا تو نہیں نا. وہ نہیں, آپ بھائی ہے, آپ کے محبت کا پیپلز پارٹی والے کٹ بڑی مارتے یہ جوش ہے. کہاں پہ کس کو مارا؟ وہ کوئی فنکشن ہو, کچھ ہو, خلاف توقع بات ہو, دن دن ٹھنا ٹھن مارو. ہوا تھا. پیپلز پارٹی والے عزت والے لوگ ہیں, جب ان کی عزت بےعزتی کی جائے تو بولتے ہیں. میں نے کوئی بےعزتی نہیں کی. آپ کو تو میں نے نہیں کہا. تو میں کہہ رہا ہوں کچھ اگر باتیں کروں تو بچا لیں گے نا آپ کے شہر میں. نہیں, میں تو آپ سے بچنا چاہتا ہوں. میں معصوم جیا بندہ ہوں, میرے ہاتھ میں بس ایک قلم ہے, کاغذ ہے, گھڑی ہے, کچھ نہیں. مجھے تو ساری زندگی بڑا پیٹا ہے آپ نے. میں نے نہیں, آپ سے مراد ہے کہ تم آپ ڈکٹیٹر نہیں. آپ میں ڈکٹیٹر ہوں. میں تو آپ کو نہیں کہا. آپ نے کہا, آپ نے وہ میرے منہ سے آپ ہی نکل گیا. میں لفظ پکڑنے کی ڈگری ہے, آپ ان کے ساتھ رہو, یہ نکل گیا. میں ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوں. نہیں, میں ہوں. میں تو نہیں کہا. میں ہر اس شخص کے ساتھ ہوں جو اس ملک کا بھلا سوچے, چلے چاہے وہ ڈکٹیٹر ہو چاہے بادشاہ ہو. ایسے ہی ہو سکتا ہے ڈکٹیٹر بھی بھلا سوچتے ہو. مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس کھولنے سے, شہید ذوالفقار علی بھٹو بہتر کھولنے سے اس وقت کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو پڑے گا. فائدے اور نقصانات دونوں بتا دیجیے. جی, فوائد یہ ہیں, نقصان, ہر چیز کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں نا. ہم نہ فائدے کے لیے گئے ہیں نہ نقصان کے لیے. نہیں, پروز اینڈ کونز تو ہوتے ہیں نا. پروز اینڈ کونز بتا سر دیکھیں, آپ ایک اسٹوڈیو میں آئے, آپ نے کہا جاتا ہوں فائدہ یہ, نقصان یہ. میں پروز اینڈ کونز بتا دیتا ہوں. پروز اینڈ کونز یہ ہے کہ اس پہ دیر آر ایررز آف ججمنٹ کیس میں, ان کی درستگی کے لیے گئے ہیں اور ہمارا لیگل رائٹ ہے. لہذا اس کے جو بھی سامنے آئیں گے رزلٹ, میرا خیال ہے کہ جو نئی شہادتیں سامنے آئی ہیں اس کی روشنی میں پروز اینڈ کونز جو ہیں تاریخی طور پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حق میں جائیں گے, تاریخ کے حق میں جائیں گے, انوسینس کے حق میں جائیں گے. کیسے؟ مثلا ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ who was sitting on the bench, جنہوں نے ایگزیکیوشن پہ دستخط کیے, ان کی کتاب بھی دیکھ لیں اور جو انہوں نے ٹیلی ویژن پہ کہا وہ بھی دیکھ لیں. تو اس کی روشنی میں کافی خوفناک باتیں ہیں. جی, انہوں نے جو ہے واقعاتی طور پہ درست بات انہوں نے کہی ہے نا, تو اس عمر میں کیا کسی نے جھوٹ بولے. تو اس کی روشنی میں دس از اے نیو ایویڈنس. اور دوسرا یہ کہ مقبول الہی ملک, اور مقبول الہی ملک جو ہے وہ اس وقت ایڈوکیٹ جنرل تھے, جنرل ضیاء کے, لاہور ہائی کورٹ میں, اور وہ مجھے ملے. وہ مجھے 2 دن پہلے ملے ہیں سپریم کورٹ میں. اتفاق کی بات ہے کہ مقبول الہی ملک اینڈ مائی سیلف ٹوگیدر ہم ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں انسائڈ پروز اینڈ کونز کہاں ہیں؟ میں پروز اینڈ کونز اسی میں سے نکال دوں گا نا. آپ مجھے ڈسکشن کرنے کا موقع نہیں دیں گے, اگر عدالت میں بولنے کا موقع نہیں دیں گے تو میرا قتل ہو جائے گا. اچھا میں بتاتا ہوں, اللہ نہ کرے کہ میں بتاتا ہوں, اللہ کو صحت دے, زندگی دے. میں ویسے کہہ رہا ہوں, میں نے محاورت نہیں. اچھا محاورت. تو لیکن عوام کا قتل تو غیر محاورتن بھی ہو رہا ہے. عوام پہ بھی آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک, عوام بھی ہم ہیں. آپ عوام کہاں؟ 80-90% ہم ہیں. آپ عوام کہاں سر؟ آپ ہی گاڑی کے پیچھے ٹوئیں ٹوئیں, آگے ٹوئیں ٹوئیں, غریب بیچارہ کہتے ہیں پرے ٹھہر جائے. اچھا سوری, جائیں پورے شہر میں ایک لے کے ہیں بندہ جو کہ اس کی گاڑی کے پیچھے ٹائیں ٹائیں اور بائیں بائیں ہیں. کدھر؟ میرے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. نہیں, آپ کے باہر گاڑی کھڑی ہے, جائیں ایک بھی لے آئیں. جبھی تو آپ یہاں بیٹھے ہیں. تو میرا آپ تو عوامی لیڈر ہیں. یو آر ٹاکنگ آف دی ایکسیپشن. You are the exception. Exception is a law of Almighty Allah. exception ہیں. اگر میں بھی exception ہوں, it is a law of Almighty Allah. Majority نہیں ہے ایسی. Majority ایسی ہے. میں I'm not that exception. اچھا میں ایک بات بتاؤں, برائی جو ہے وہ exception نہیں سر, بعد ڈسٹریکٹ ہو جائے گی. Exception is on the other antithesis side. پیپلز پارٹی کے ایٹیٹیوڈ پہ بھی آئیں گے. آ جائیں گے. ابھی یہ پروز اینڈ کونز پہ آ جائیں گے. پروز اینڈ کونز. میں انشاءاللہ will not disappoint. نہیں سر پروز اینڈ کونز. اچھا میں کہہ رہا تھا مقبول الہی ملک ملے اتفاق سے, میں نے کہا ایک ہی محلے کے رہنے والے ہیں. ان کے بچے ہمارے ساتھ ہی ہم اکٹھے تھے اسکول میں. تو ملک صاحب ملے تو ملک صاحب جو ہے وہ
سپریم کورٹ میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مجھے ملے کہا یار میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، کہاں تھے بیٹے آپ؟ میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے 30 سال سے نیند نہیں آئی، یہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ میں اس کمرے میں بیٹھا تھا جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف کانسپریسی ہوئی، میں نے جب بولا یہ تو اب مجھے نیند آنا شروع ہوئی ہے۔ یہ میں ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہوں، جو زندہ ہے آپ ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بھی ایک شادت ایویڈنس آ گئی، ٹھیک، پروزن کہاں سے پوچھ رہے نا؟ ایک کتاب آئی ہے کرنل رفیع جو جیل کے انچارج تھے ان کی، بہت ساری چیزیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں، جو زیادتی، ظلم اور ٹریڈیشن، قانون، انصاف سے ہٹ کے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ سلوک کیا گیا، سارا اس پہ درج ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ان سب چیزوں کی روشنی میں یہ شواہد جب موجود ہوں گے تو پھر اس کیس کو جو ہے نا کسی نہ کسی انداز میں ری اوپن کر کے اس پہ سپریم کورٹ کی اوپینین لینا بالکل از ان اکارڈنس ود دی آرٹیکل 186 آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دیٹس واٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیز آسکڈ۔ تو اس میں پروز اینڈ کونز اب تک آپ نے مجھے بتائیں، فوائد عوام کو، فوائد عوام کو، نقصانات عوام کو یہ فوائد حاصل ہوں گے کہ ایک تاریخ میں انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہاں پر ایسا جو ہے ان کے لیڈر کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، جی جو کچھ ان کے ساتھ صبح شام ہوتا ہے، کن کے ساتھ؟ عوام کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے علاوہ کس کے ساتھ کچھ ہوا ہے وہ تو مجھے نام نہیں نظر آ ایک آدھ۔ آپ کو یہ مغالطہ کیسے ہوا؟ کیا مغالطہ؟ چلے خیال آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، مجھے کیسے مغالطہ؟ آپ کو یہ مغالطہ کیسے ہوا؟ جملہ آپ نے ٹھک، سر میری عرض تو سن لیجیے، آپ کو یہ گمان کیسے ہوا، آپ کو یہ خیال کیسے ہوا کہ پیپلز پارٹی کا ورکر بیچارہ اتنا معصوم ہے کہ تمام 18 کروڑ کا غضب اسی پہ نازل ہوتا ہے؟ اسی طرح ہی ہو رہا ہے، اسی طرح ہی۔ نہیں کیسے، کس بنیاد پہ؟ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سارے کارکنوں نے، سب نے بے شمار سالہ سال قربانیاں دی، تمام آمریتوں کے ظلم کا نشانہ وہ بنے، اور ان سب کا تعلق لوور اور مڈل کلاسز کے ساتھ تھا، سب کو، تمام آمروں نے انہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنایا، اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو گمان کیسا ہوا؟ آپ دل کی گمانی میں نے خیال کر دیا تھا آخر میں کہتا ہوں میں کہ گمان پہ اب ناراض ہو جائیں گے، آئی ایم اسپیکنگ اٹ فرام دی کور آف مائی ہارٹ، اینڈ یو بلیو اٹ۔ میں بلیو کیا ہوتا ہے، میں پارٹ آف دس بلیف، میں نے اپنی آنکھوں سے، میں سارے آئی ہیو گون تھرو دا مل، آپ کو شاید تو نے دیکھی نہیں گرمی ہے رخسارے ہے، یا میں نے اس آگ میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہے کچھ نشان شان میرے بازو پہ بھی ہیں 2-4، وہ کوئلہ اللہ کرے لگے، خوشی ہوگی۔ کس بات کی خوشی؟ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، مار کھائی ہوئی ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں، میں شرمندہ ہوں، کیوں شرمندہ؟ کیونکہ غلط کام کر کے مجھے اگر سزا ملتی ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں، میں اس کو اپنی بڑائی میں شامل نہیں کرتا۔ جمہوریت مانگنا غلط کام ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بھلائی مانگنا نیک کام ہے، یہ جنرل ضیاء یہ کہتے ہیں بھلائی کام مانگنا نیک کام ہے، جمہوریت مانگنا عظیم کام ہے، ڈیموکریسی بھلائی ہے کہ بلا جمہوریت ڈیموکریسی از دی ویلفیئر آف میں کہتا رہا ہوں جمہوریت مانگنا عظیم کام ہے، لیکن جمہوریت بنانا دراصل نیکی اور ثواب ہے۔ یس، وہ نہیں بنائی، بن جائے گی ایسا ایسا، کیسے بن جائے گی؟ جو اپنا رول ادا کر دیا، کیسے ادا کیا؟ جب تک یہاں پہ اینٹی، آپ کے وزیر اعظم نے بھی اب سے کوئی 3 ہفتے پہلے فرمایا ہے، آپ ہی کی ایک ٹاسک فورس نے، شناز وزیری صاحب جس کی ہیڈ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جی وہ اصل میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی ہے پاکستان کے اندر، اور اگر پولیٹیکل ول ہو تو 2 سال میں سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر پولیٹیکل ول ہو، بھائی جان آپ پولیٹیکل ہیں، آپ سرکار ہیں، تعلیم ضروری ہے، میں یوں لا رہا ہوں، ایکچولی آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتوں کا جواب سر نہیں یہ دیتا، ان کانٹیکسٹ ہے، سنس آئی ڈونٹ نو، سر یہ ان کانٹیکسٹ ہے، نہیں مجھے باقی اس کے سر یہ ان کانٹیکسٹ ہے، میں ان کانٹیکسٹ ہو کہ جب مجھے پتا ہو کہ کیا ہوا، جی میں ان کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں، کس ضمن میں انہوں نے بولا، دیٹ ول بی ود ریفرنس ٹو دی عرض تو کنٹیکسٹ۔ سنیے، کانٹیکسٹ یوں ہے کہ جمہوریت تب بنتی ہے، میں نے عرض کی نا کہ جمہوریت بنانا بڑا کام ہے، جمہوریت تب بنتی ہے جب جمہور کو اس لائق کیا جائے کہ وہ اچھے بھلے کو چن سکے۔ اچھا، ابھی تو جمہور کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص جس کو جہل کی وجہ سے نکالا جاتا ہے اس کو تھپکی دے کے لایا جاتا ہے، اور عوام کہتی ہے جے جے کار، میں نام کوئی نہیں لوں گا کیونکہ آپ نے یہاں پہ انفارچونیٹلی جو ہے ایسا انفلوئنس پاکستان کی سوسائٹی میں ہے، یہ آپ ہی کے بیچ کی بات ہو رہی ہے، خیال کیجیے گا، یہاں کی انفلوئنشل کلاسز جو ہے جن کا میں اشارہ کر رہا ہوں آپ ہی کے بیچ میں ہے، یہ کہ صرف ہمارے بیچ میں نہیں ہے، آپ کے بیچ میں بھی ہیں، ہمارے بیچ میں بھی چند ہوں گے، میں نے کہا آپ کے بیچ میں نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ تو وہ پارٹی اس نے غم سے پاکستان پیپلز پارٹی، باقی ساری پارٹیاں تو فراڈ یہ آپ کا
جو ہے بات ٹھیک ہے لیکن وی آر اے فلیکسیبل پارٹ. نو سر یو کین ناٹ بی فلیکسیبل جب سارے غم آپ کے، پالیٹکس مار آپ کی، کوڑے آپ کے، شہادتیں آپ کی، قربانیاں آپ کی، لیکن فراڈ ہمارے بیچ میں ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے سر؟ یہ بات آپ کی طرف، میری بات سنیں. چیز یہ ہے کہ جو ڈیموکریسی اور پالیٹکس ہے نا وہ دونوں فلیکسیبل ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے ہم کیسے انفلیکسیبل ہو سکتے ہیں؟ Democracy and politics are flexible, sir. I fully agree with you. 100%. Thank you. But there is zero flexibility جب بات آئے عوام کی بھلائی کی. آپ نے وہاں سیاست میں flexibility وہاں کیجئے. پہ وہاں پر ہمارے میں فلیکسیبلٹی نہیں تھی. We gave our lives. For what? ڈیموکریسی کے لیے اور کس لیے؟ Sir, democracy and politics میں flexibility ہے. عوام کی بھلائی میں کوئی flexibility نہیں ہے. عوام کی بھلائی تھی جب یہاں کے پہ ڈکٹیٹرشپ آئی ہے اور یہاں پہ عوام خوش تھی. یہاں پہ بد نصیبی سے پلٹ کے عوام کہتی ہے اس تو وہی چنگا سنگ. اگر عوام خوش ہوتی تو یہاں پر ڈیموکریسی کنسولیڈیٹ کرتی. یہ تاریخ کے الٹ آپ بول رہے ہیں. یہاں پر جو ہے ڈیموکریسی کنسولیڈیٹ نہیں ہو سکی. آپ کو کبھی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ یار اس سے تو مشرف ہی اچھا تھا؟ کسی نے کبھی نہیں کہا. نہیں کہا نا. اس سے اندازہ ہوگا آپ کو کہ آپ کتنے ڈسکنیکٹڈ ہیں. کبھی آپ نے ٹی وی پہ لوگوں کی باتیں سنی ہیں؟ کبھی آپ نے بھیس بدل کے ہمارے ساتھ چلے؟ آپ بول رہے ہیں ڈفرنس آف اوپینین ان دی ڈفرنٹ سیکشن. اگر آپ مجھے عوام کا نمائندہ آپ مانیں، عوام کا نمائندے، آپ عوام کی ایک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ عوام سچ آدمی کے ہے؟ ایک مخصوص طبقے کی بات کر رہے ہیں. میں سر. آپ کو بتاتا ہوں آپ سمجھتے لوگ ہیں کیا سچ کہتے ہیں. آدمی میری باتیں سنیں. لوگ کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. بتائیے. وہ ہاں، یہ کہتے ہیں بالکل وہ بتائیے. کہتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، آپ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک. ہم آپ اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور ساتھ یہ مشرف جو ہے اس نے بی بی کو مارا، اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جن میں چاہتا ہوں اپنے جالے ہیں، پبلک ایٹ لارج، جن کو یہ یقین ہے کہ ایک ڈکٹیٹر آیا اور اس نے پاکستان کی ایک پاپولر لیڈرشپ کو قتل کرا دیا. لوگوں کو آپ اتنا بیوقوف نہ سمجھیں. ریڑھی والا، رکشے والا، ٹانگے والا، جن کو آپ کسی جگہ کہتے ہیں نا میٹر نہیں کرتا، وہی کرتا ہے پالیٹکس میں میٹر. دیٹ از اے ریئل فیکٹر ان پالیٹکس. موضوع قتل نہیں ہے. پرویز مشرف صاحب نے محترمہ کا قتل کیسے کیا؟ جی پرویز مشرف، ایسی اب بالکل ٹوٹل ڈیفلیکٹ کر رہا ہوں میں. پرویز مشرف صاحب نے محترمہ کا قتل کیسے کیا؟ اچھا، بی بی شہید نے جو لاسٹ ٹیلی گرام دی ہے نا، پرویز مشرف صاحب کی ذمہ داری کیسے بنتی تھی ان کی پروٹیکشن دینا؟ کیسے بنتی تھی؟ بیکاز ہی واز ہیڈ آف دی اسٹیٹ. ہی از دی پریزیڈنٹ. انہوں نے کہا تھا کہ ذمہ داری ہے کہ نہیں. ذمہ داری ہے. کیوں ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ پرائم منسٹر کی. اور نمبر ایک، شی واز این ایکس پرائم منسٹر اینڈ اے پولیٹیکل لیڈر جس کو کہ اگینسٹ وارننگز کہ جی آپ باہر نہ آئیں، کہتی میں باہر آؤں گی. اچھا، پروٹیکشن نہ دینا ایک چیز ہے اور اس کی پریپریشن کسی اور انداز کے ساتھ کرنا. جی انہوں نے ان کو تھریٹ دی تھی کہ اگر پاکستان اگر آئیں تو آپ کو نقصان پہنچے گا. تھریٹیں تو آپ نے بھی کہیں دی، بہت سی جگہ بہت کس کو دی ہیں، اور اول تو ان کی تھریٹ بھی آن ریکارڈ. کس کو دی ہے؟ تھریٹ آن ریکارڈ. بتائیں. تھریٹ آن ریکارڈ. بتائیں. تھریٹ آن ریکارڈ. بتائیں کیا یہ کس کو تھریٹ دی ہم نے؟ سر پیپلز پارٹی نے کیا کبھی کسی کو اٹھا کے کٹ نہیں ماری؟ بتائیں نا کس کو تھریٹ دی ہے. چھوڑے نا، ہم دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. کیوں؟ بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی ذمہ داری کیسے تھی محترمہ کی سیکیورٹی؟ نہیں تھی. کیا جی؟ ان کی ذمہ داری تھی کہ سیکیورٹی کی ذمہ داری ٹو گیو سیکیورٹی ٹو ایوری باڈی. تو یہ جتنے لوگ معذرت کے ساتھ یہ کراچی میں روز کا جڑا بندہ مر رہا ہے، اس کی ذمہ داری کس کی؟ دیکھیں زرداری صاحب کی. دیکھیں میں آپ کو زرداری صاحب کی. اچھا یس، ان کی ذمہ داری ہے سیکورٹی پرووائڈ کرنا. سارے ایف آئی آر ان کے نام کروا دیں. یار سارے تو نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ چھوٹی سی بات سنیں. جی سر. دس از اسپیسیفک وٹ آئی ایم ٹاکنگ. حکم. آپ اس طرح سے اس کا جرم تو نہیں چھپا سکتے. کون سا جرم؟ ابھی تو مجھے جرم ہی سمجھ نہیں آیا. جی میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں. ایک میں وضاحت کرتا چلوں. آپ ایک